اعظم میاں شہباز شریف کا پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے حکومتی ٹیم سے خطاب۔ الحمدللہ ہم نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ کا نام لے کر ہم نے دوبارہ اس دشوار گزار راستے پر تیزی سے چلنے کا فیصلہ کیا اور مکمل پروفیشنل ایکومن کے ساتھ، ٹیم ورک کے ساتھ، مکمل کوآرڈینیشن کے ساتھ جو وزارتوں کے درمیان مشاورت، لیگل، فائنینشیل، ٹیکنیکل، یہ تمام مراحل بڑے محنت سے مکمل کیے گئے اور پھر اس ماہ کے اوائل میں جو پوٹینشیل بڈرز تھے ان کے ساتھ میں نے باقاعدہ میٹنگ کی اور ان کے ساتھ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور ان کے جتنے بھی جائز جو خدشات تھے ان کو ایڈریس کیا اور 23 دسمبر کی ڈیٹ ان کی مشاورت سے طے ہو گئی۔ یہ جو بڈز اوپننگ کا جو سارا میکنزم تھا وہ بھی ہم نے باہمی مشاورت سے طے کیا کہ یہ انتہائی شفاف طریقے سے ہوگا۔ جب بڈز آنی تھیں سیلڈ تو سی تھرو باکس کے اندر وہ بڈز انہوں نے ڈالنی تھی تاکہ سب کو علم ہو کہ شفاف طریقے سے سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لائیو ٹیلی کاسٹ تھا پورے پاکستان میں، دنیا میں۔ اس کے بعد پھر آئین اور قانون کے مطابق بڈز ریسیو کرنے کے بعد مشاورت تھی، کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کمیشن، یہ مراحل طے ہوئے اور پھر کابینہ کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں جو ریفرنس پرائس کابینہ کی بھرپور مشاورت سے جب پرائیویٹائزیشن کمیشن نے اپنی ساری جو انہوں نے ورکنگ تھی وہ بتائی تو اس کے مطابق ان کا خیال تھا کہ 100 ارب روپے جو ہے وہ ریفرنس پرائس ہونی چاہیے۔ کابینہ نے اس کی منظوری دی اور اس کے بعد جب بڈنگ ہوئی وہ کل ساری بات آپ نے پوری قوم نے دیکھی، پھر بڑا زبردست مرحلہ آیا کمپیٹیٹو بڈنگ کا اور اس طرح یہ قیمت 135 ارب پر جا کر ختم ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 75% جو شیئرز پی آئی کے ہم نے پرائیویٹائز کیے ہیں اس کے اوپر جو 100 ارب روپے کی ریفرنس پرائز تھی اس کے اوپر 135 ارب روپے کی بولی آئی۔ تو جو باقی ماندہ شیئر گورنمنٹس کے پاس ہیں 25% اس کی بھی قیمت آٹومیٹکلی اسی لیول پہ آ گئی۔ تو 135 کو اگر آپ ایڈ کریں گورنمنٹ کے جو باقی ماندہ شیئرز ہیں 25%، تو اس بولی کے حساب سے وہ ٹوٹل 180 ارب روپے بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اپنے تمام رفقا کے ساتھ بھرپور عرق ریزی کے بعد، پوری تندہی کے بعد، اور یہ خدا رکھتی بات ہے، میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے حد الامکان انسانی حد تک جو بھی پاکستان کی وسیع تر مفاد میں اس حوالے سے جو فیصلے کیے جا سکتے تھے وہ ہم نے کیے، اور ماضی میں جو فیلیئرز ہوئے، ناکامیاں ہوئیں، اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے کہ اس کو دوبارہ رپیٹ نہ کیا جائے۔ تو اس طرح آخری مراحل میں بھی ہم نے جو بڈرز کا کانفیڈنس اس کو بڑھانے کے لیے ہم نے فیصلے کیے جس سے کہ ان کا حوصلہ بڑھا، اور اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ شفاف بہت عمدہ طریقے سے یہ بڈنگ ہوئی۔ میں اس حوالے سے پوری پاکستانی قوم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی دعاؤں سے یہ جو پی آئی اس کا لوگو تھا، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، فرینکفرٹ، لنڈن، وہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر یہ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود،
ہماری دلی خواہش ہے کہ اب جن پاکستانی سرمایہ کاروں نے، اور یہ بڑے معروف سرمایہ کار ہیں جن میں یہ بڈنگ ہوئی ہے، مجھے پوری امید ہے، میں ان سے یہ بات بھی کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وہی جو پرانی بھولی بسر یادیں، بہت خوشگوار یادیں، ان کو تازہ کریں گے نئی سرمایہ کاری کے ذریعے، جدید انسٹرومنٹس کے ذریعے، نئے جہاز لا کر، اور پی آئی کی اڑان پاکستان کے حوالے سے دوبارہ بلندیوں پر ہوگی. یہ ہماری خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے، پوری قوم کی خواہش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جن سرمایہ کار اصحاب نے یہ بولی جیتی ہے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہماری ٹیم میں جو ہمارے اسٹار ٹیم پلیئرز ہیں، انہوں نے جس محنت اور عرق ریزی سے یہ شاندار کارنامہ انجام دیا ہے، میں ان کو فرداً اور اجتماعاً بھی ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کی بڑی کاوشیں شامل ہیں. اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بے پناہ ان کی ان ویورنگ کمٹمنٹ اور ان کی خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ ان کی سپورٹ اور کاوشیں شامل ہیں. اس میں ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی کاوشیں شامل ہیں، ہمارے فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم کی کاوشیں شامل ہیں. اور یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ محمد علی صاحب جو چیئرمین پرائیویٹ کمیشن ہیں، ان کی انتھک اور آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیشنل ان کی ایفرٹ جو ہیں، میں اس کی دل کی عطا گرائیوں سے میں ان کو شاباش دینا چاہتا ہوں، ان کی ٹیم کو شاباش دینا چاہتا ہوں، جن میں یقیناً عثمان اختر باجوہ ہیں، اسد حسین صاحب ہیں، اور ذیشان حسین صاحب ان کے ایڈوائزر ہیں. محمد علی صاحب آئی فرسٹ کیم ٹو نو ہم ایئر اینڈ ہاف اگو، جب ہماری حکومت بنی مجھے ان کے ساتھ اب کام کرنے کا بڑا قریبی موقع ملا. آئی مسٹ سے دیٹ ہی از اے اسٹار بیٹسمین آف آر ٹیم. اور آج میں اعلان کرتا ہوں 23 مارچ کو ول آنر یو انشاءاللہ. یہ آپ کی محنت شائقہ جو ہے یہ اس کی عکاسی کرے گا. تو آج میں نے یہ بڑی سادہ لیکن انتہائی پروکار جو محفل ہے اس کو سجایا ہے کہ آپ تمام جن کے میں نے نام لیے ہیں اور جن کے نام اگر نہیں لے سکا ان سب کا میں شکریہ ادا کروں اپنے دل کی عطا گرائیوں سے، اور آپ کو میں یہ یقین دلا سکوں کہ یو آر آل گریٹ ہیروز آف پاکستان، کہ آپ نے ایک ایسے ادارے کی نشکاری کر کے جس کا سالانہ قومی خزانے سے اس غریب ملک کے عوام کی خون پسینے کی کمائی کا 35 ارب روپیہ سالانہ جا رہا تھا، اور جو کرپٹ پریکٹسز، انیفیشنسیز اور لیک آف کمٹمنٹ، وہ خسارہ نقصان اس کے علاوہ ہے. تو میرے لیے وہی ہمارے سروں کے تاج ہے جو اس قوم کے خادم ہیں صدق دل کے ساتھ، اور اس پاکستان کی غربت، بے روزگاری، قرضے ختم کرانے کے لیے اور پاکستان کی معیشت کو خوشحال اور توانا کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ ہم سب کے سروں کے تاج ہیں. اور جو اس پالیسی سے ہٹ کے ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہم پاکستان کے جو خسارہ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو فل فور اسی طرح شفاف ترین طریقے سے محنت سے اس کو ہم آف لوڈ کریں، اور جو سالانہ نقصانات ہیں ان کا خاتمہ ہو اور یہ پیسہ ملک کی ترقی خوشحالی کے اوپر صرف ہو. گاڈ بلیس یو. آپ کا بہت شکریہ.
وزیر اعظم کا پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے حکومتی ٹیم سے خطاب، کہا کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا عمل بہترین قومی مفاد میں مکمل کیا گیا۔